اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے مغربی بنگال اور تمل ناڈو میں ہونے والے انتخابات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ بنگال اور تمل ناڈو میں انتخابی مہم، پرچار پرسار کی مہم اب ختم ہو چکی ہے۔ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، الزام لگانا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا نفرتوں کی راجنیتی کرنا، تقسیم کی راجنیتی کرنا، یہ تمام پھنڈے اب ختم ہو چکے ہیں۔ 23 اپریل کو یعنی آئندہ کل ووٹنگ ہوگی، جمعرات کے دن۔ حفاظت کے سیکورٹی کے پختہ انتظامات کر لیے گئے ہیں۔ نیم فوجی دستے بھی وہاں پر تعینات کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے غیر جانبداری کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں اور تمل ناڈو میں دونوں جگہ نفرتوں کے بیج بونے کی اور ہندو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی پوری انتخابی مہم میں کر دی گئی۔ اس لیے ظاہر بات ہے کہ حفاظت کے انتظامات کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ نیم فوجی دستوں کا تعینات کیا جانا ضروری ہے، کیونکہ حالات بگڑ سکتے ہیں۔ الیکشن جیتنے کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کسی بھی لیول پر جانے کو تیار ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے الہ آباد سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، الہ آباد جنکشن پر جو مسجد ہے جسے سنگ مرمر مسجد کہا جاتا ہے، اس مسجد کو ہٹانے کا نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ 27 اپریل تک مہلت دی گئی ہے۔ مسجد نہیں ہٹائی گئی تو پھر اسے منہدم کر دیا جائے گا۔ ریلوے نے اتر پردیش کے الہ آباد یعنی پریاگ راج جنکشن کے سٹی سائڈ میں واقع سنگ مرمر مسجد کو ہٹانے کے لیے مسجد انتظامیہ کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ریلوے کے مطابق یہ مسجد ریلوے کی زمین پر غیر قانونی قبضے کے ذریعے تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد کمیٹی کے متولی کو نوٹس کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے کہ 15 اپریل سے تعمیرات کا کام شروع ہے، اس لیے 27 اپریل تک آپ کو مہلت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ نے مسجد نہیں ہٹایا تو پھر اسے ہم ہٹا دیں گے۔ حالانکہ مسجد کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد سنی سینٹرل وقف بورڈ میں درج ہے، یعنی غیر قانونی جگہ پر نہیں ہے۔ سنی سینٹرل وقف بورڈ میں یہ مسجد کا اندراج ہے، درج ہے۔ مسجد کمیٹی سے منسلک لوگ نوٹس کے خلاف الہ آباد ہائی کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ناظرین، ریاست کیرلا سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیرلا کے تھریشور میں پٹاخہ بنانے والی فیکٹری میں خطرناک انداز میں دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اتنا خطرناک تھا کہ 13 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ تھریشور کے علاقے میں 21 اپریل کو ایک پٹاخہ بنانے والی یونٹ میں زوردار دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں تقریباً 13 افراد کی جان چلی گئی، جبکہ متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب شہر میں منعقد ہونے والے سالانہ ہندو مندر میلہ تھریشور پورم کی تیاریاں چل رہی تھی۔ ریاستی حکومت کے ایک افسر نے بتایا کہ دھماکے کے وقت اس وقت یونٹ میں تقریباً 40 افراد کام کر رہے تھے، کیونکہ منتظمین کی جانب سے ملازمین کے لیے دوپہر کا کھانا لایا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق یہ دھماکہ اس پٹاخہ یونٹ میں ہوا جہاں تھریشور پورم کے تھرودمباڑی گروپ کے لیے آتش بازی کے نمونے تیار کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خواتین ریزرویشن بل یعنی مہیلا آرکشن بل، اس میں بھارتیہ جنتا پارٹی، مودی سرکار، کیندر سرکار پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل نہیں کر پائی اور بی جے پی گویا کہ شکست کھا گئی۔
لیکن اب خبر آ رہا ہے، خبر سامنے ہے کہ خواتین ریزرویشن بل کی شکست پر وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری یوگی بڑا احتجاج کر رہے ہیں۔ کانگریس اور سماجوادی پارٹی پر سخت حملہ کرتے ہوئے یوگی کہہ رہے ہیں کہ خواتین کا بھلا ہم چاہ رہے تھے، لیکن کانگریس اور سماجوادی پارٹی نے ہمارا اپوز کیا، جس کی وجہ سے آج یہ بل پاس نہیں ہو سکا۔ احتجاجی مہم چلانے کا بھی یوگی آدتیہ ناتھ نے اعلان کیا ہے۔ حالانکہ مہیلا آرکشن بل کو لے کر لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہے کہ بی جے پی کی نیت میں پتھر تھے، ناپاک نیت تھی، اور الحمدللہ کیندر سرکار کو اس بل میں اکثریت نہیں مل پائی، کیونکہ بہت ساری پارٹیوں نے خواتین ریزرویشن بل کے پیچھے بھارتیہ جنتا پارٹی کی ناپاک نیت کو پہچان لیا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، آسام کے وزیر اعلیٰ مکھیہ منتری آسام ہیمنت بسوا سرما بڑے زہریلے ہیں۔ کسی ناگ اور کسی کوبرا سانپ سے بھی زیادہ گندگی اور زہر مسلمانوں کے خلاف اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کئی مرتبہ نفرت انگیز تقاریر دی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بہت ہی زیادہ زہر اگلا ہے، لیکن اب ان کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی معاملہ گیا ہے، جمعیت علماء نے بھی ان کے خلاف قدم اٹھایا ہے۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ہیمنت بسوا سرما کے خلاف داخل عرضی پر ہائی کورٹ سخت ایکشن لینے کو تیار ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کا عدالت نے ریاستی حکومت سے جواب مانگا ہے اور اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ میں 28 مئی کو سماعت ہوگی، سنوائی ہوگی۔ کورٹ نے صاف طور سے حکومت اور پولیس سے کہا کہ اب تک اس معاملے پر جواب داخل کیوں نہیں کیا گیا۔ ایکچوئل میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں جتنے زہریلے سانپ ہیں، ان کے پھنوں کو کچلنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ملک میں نفرتوں کا زہر پھیلانے میں یہ پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ مگر کیندر سرکار، مرکزی سرکار، نیچے سے لے کر اوپر تک زہریلی سرکار ہے، اس لیے ایسے زہریلے سانپوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خوب زہر اگلے اور نفرتیں پھیلائے۔ اگر ہائی کورٹ نے تھوڑا سا سخت ایکشن لیا تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کی زہریلی تقریروں پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال اور تمل ناڈو، ان دونوں ریاستوں میں انتخاب ہونے والے ہیں آئندہ کل۔ آج سے پرچار اور پرسار، ریلیاں، مہم، سبھائیں، تقاریر، بھاشن سب ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس موقع پر سب نے ایک دوسرے پر زبردست انداز میں حملہ کیا۔ مگر کانگریس کے راشٹری ادھیکش پریزیڈنٹ ملک ارجن کھڑگے نے ایک زبردست بیان دیا اور انہوں نے تمل ناڈو انتخابی پرچار اور بھاشن میں یہ کہہ دیا، کھڑگے جی نے، کہ وزیر اعظم نریندر مودی دہشت گرد ہیں۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی بوکھلا گئی، تلملا گئی اور الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ کھڑگے پر کارروائی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، کھڑگے پر کارروائی ضروری ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایسا مطالبہ الیکشن کمیشن سے بار بار آ رہا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ نریندر مودی کو لوگ ظالم کہتے ہیں، قاتل کہتے ہیں، بھگوڑا کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، ووٹ چور کہتے ہیں، پھیکو کہتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹا کہتے ہیں۔ تو یہ تمام القاب تھوڑا سا رعایت کے ساتھ کہے جاتے ہیں، لیکن دہشت گرد کہنے سے بی جے پی تلملا اٹھی ہے اور مطالبہ کر رہی ہے الیکشن کمیشن سے کہ ملک ارجن کھڑگے پر کارروائی کی جائے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اجیت دادا پوار، مہاراشٹر کے ایکچ دادا اجیت دادا، ایسی بات کہی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، اور یقیناً دادا دادا تھے، بڑا پاور تھا، اللہ نے بڑی قابلیت اور صلاحیت بھی دی تھی۔ لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ اجیت دادا پوار کا جو حادثہ ہوا ہے، سب سے پہلے ہم نے اپنے چینل پر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ مرڈر ہے، یہ قتل ہے، کیونکہ جو بھی بی جے پی کی پول کھولنا چاہتا ہے اور جو بھی فائل کھولنے کی بات کرتا ہے، اس کا گیم اوور کر دیا جاتا ہے، اور یہی بی جے پی نے وجے روپانی کے ساتھ کیا تھا، یعنی گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ ایسی ہی بات انہوں نے بھی کہی تھی کہ میرے پاس میں ایسی ایسی فائل ہے، میں کھولوں گا تو سب کی کھل جائے گی،
8 दिन में फिर अहमदाबाद में प्लेन हादसा हो गया और विजय रूपाणी का गेम ओवर हो गया। ऐसे ही 8 दिन पहले अजीत दादा पवार ने भी ऐसे ही जुमला कहा था और उनका भी 8 दिन के बाद में प्लेन हादसा हो गया। इसलिए हमने कहा था कि यह हादसा नहीं, यह एक्सीडेंट नहीं, यह पूरा प्री प्लान मुनज़्ज़म साजिश है। फिर खानदान के कुछ लोगों ने भी इस बात को उठाया, रोहित पवार ने उठाया, लेकिन अब खबरें आ रही है कि अजीत दादा की अहलिया सुनीत्रा पवार जो अभी महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अब अजीत पवार हादसे पर शकूक का इजहार कर दिया है। वाकई के कई पहलू ऐसे हैं कि जिन पर वजाहत और क्लियरिफिकेशन जरूरी है। यानी सुनीत्रा पवार को भी लगने लगा है कि मेरे शौहर अजीत दादा का प्लेन हादसे का शिकार नहीं हुआ है बल्कि साजिश का शिकार हुआ है। नाज़रीन, ओरिजिनल शिवसेना, जी हाँ मैं इसे ओरिजिनल शिवसेना कहता हूं, जो उद्धव जी ठाकरे की है, जिसे शॉर्ट में उभाटा कहा जाता है। ओरिजिनल शिवसेना उद्धव ठाकरे, क्योंकि जो दूसरी शिवसेना है वो नकली शिवसेना है। उसने गद्दारी के साथ में अपना नाम भी छीना, यानी उद्धव ठाकरे से उन्होंने बाप भी छीन लिया, नाम भी छीन लिया, निशान भी छीन लिया, क्योंकि बीजेपी साथ थी और बीजेपी साथ है, मोदी जी है तो मुमकिन है कुछ भी हो सकता है, बाप भी छीना जा सकता है किसी का। तो खैर उद्धव ठाकरे, जिनमें ओरिजिनल शिवसेना का मालिक कहता हूं, उन्होंने भगवा पार्टी का यानी बीजेपी का नाम लिए बगैर एक बड़ा जुमला कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त नेताओं की, लीडरों की, मंत्रियों की, विधायकों की लेन देन और खरीदारी ऐसी हो रही है जैसे आईपीएल क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों की नीलामी होती है। जैसे खिलाड़ी खरीदे जाते हैं वैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी खरीद लेती है विधायकों को। यानी जहां भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाती है इलेक्शन के बाद, वहां जीते हुए विधायकों को दूसरी पार्टियों के बड़े दामों में खरीद लेती है, या उन्हें फिर ईडी सीबीआई का डर बताती है, जिसकी वजह से जमहूरी तरीके से चुनी हुई सरकारें और हुकूमतें गिर जाती है। तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का नाम लिए बगैर भगवा पार्टी पर तंज किया कि लीडरों की भी अब आईपीएल खिलाड़ियों की तरह नीलामी हो रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता 3 दिन पहले यानी इतवार को, संडे को, मुंबई में जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी के हेड ऑफिस में जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस आमिला का इजलास हुआ। मैं खुद भी महाराष्ट्र का नायब सदर हूँ, लेकिन मुझे सफ़र फ़िलहाल 1 महीने तक मना है, इस वजह से मैं नहीं जा सका। मगर हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई। वहाँ से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब अंसारी ने बताया कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की मजलिस आमिला का इजलास बेहद कामयाब रहा। महाराष्ट्र भर से जितने जिम्मेदारान हैं मजलिस आमिला के, तमाम ने शिरकत की और रमज़ान का जो कलेक्शन होता है उसका भी हिसाब किताब मुकम्मल तौर पर जमीयत उलमा को वहाँ पर ऑफिस में जमा कर दिया गया। और आप जानते हैं कि जमीयत उलमा मुल्क की एक ऐसी वाहिद संगठन है, ऐसी वाहिद तंजीम है जो मुसलमानों के लिए उस वक्त खड़ी होती है जब रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं, जब किसी जवान को आतंकवाद के संगीन इल्ज़ाम में उठाया जाता है, रिश्तेदार भी मारे डर और खौफ के पीछे हट जाते हैं। ऐसे वक्त में जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह डट कर खड़ी होती है और निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है और जिन जवानों को आतंकवाद के संगीन इल्जाम में फांसी के फंदों तक पहुंचाने की कोशिशें की जाती है, उन जवानों को भी जमीयत उलमा की मेहनतें रंग लाती है, अल्लाह कबूल करता है और सैकड़ों जवानों की फांसी के फंदे से अल्लाह ने रिहाई नसीब फरमाई है। तो खैर, जमीयत उलमा एक बड़ी संगठन है। उस इजलास में, मजलिस आमिला के इजलास में तय हुआ कि कानूनी इमदाद में कितना रुपया, कितना फंड मखसूस किया जाएगा, तालीमी वज़ाइफ, क्योंकि जमीयत उलमा जो है पढ़ने लिखने वाले गरीब बच्चों को तालीमी फंड देकर उनका ताउन, उनकी मदद भी करती है, तिब्बी इमदाद, मेडिकल फंड के जरिए से भी जमीयत उलमा मदद करती है, और दीनी तालीमी बोर्ड, यानी जिन जिन इलाकों में बाकायदा ऐसा लगता है कि यहाँ पर दीनी मकातिब का क़याम बेहद अज़हद ज़रूरी है, तो वहाँ पर दीनी तालीमी बोर्ड के बैनर तले जमीयत उलमा दीनी तालीम भी वहाँ पर फराहम करती है। तो इन तमाम उमूर में
بجٹ منظور ہوتا ہے تو مجلس عاملہ کے اس اجلاس میں بجٹ بھی منظور ہوا. حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، مفتی یوسف صاحب اور جمعیت علماء کے تمام اراکین اور ذمہ داران بڑی تعداد میں موجود تھے. آخری بڑی خبر، جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ بحر ہند میں آپ نے امریکہ، ایران اور اسرائیل کے حالات کو دیکھا. دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ایران اور وہاں کا بزرگ 86 سالہ لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو گئے، مگر ظالم اور قاتل اور آتنکی امریکہ اور اسرائیل کے سامنے گھٹنے نہیں دے گا. جب تک یہ بزرگ زندہ رہا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا رہا. آخر شہید ہو گیا مگر تلوے چاٹنا قبول نہیں کیا. 40 دن میں اکیلے ایران نے دنیا کے سپر پاور اسرائیل اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور سیز فائر جنگ بندی کا اعلان آخر امریکہ اور اسرائیل کو کرنا پڑا. یعنی ایک طرح سے ایران کی بڑی شاندار فتح ہوئی. اور ہم نے بھی دیکھا مولانا طارق جمیل نے ایک جملہ کہا جو کافی وائرل ہوا. انہوں نے کہا کہ 300 سال سے امت ذلت اور رسوائی کا شکار تھی، لیکن اللہ نے ایران کے ذریعے سے کچھ فتح اور خوشی دیکھنا نصیب فرمائی. خیر، ابھی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بحر ہند میں ایک بڑا تصادم ہوا. وہ یہ ہوا کہ امریکی فوج نے ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا. ایران نے اس معاملے کو لے کر شدید رد عمل ری ایکشن ظاہر کیا ہے. جہاز اور عملے کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے اور ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جہاز اور عملے کی رہائی امریکہ نہیں کرتا ہے تو پھر سنگین نتائج امریکہ کو بھگتنا پڑے گا. ایکچوئل میں امریکہ ڈاکو ہے، اوریجنل آتنکوادی امریکہ ہے. امریکہ نے نہ جانے کتنے ملکوں پر اپنی طاقت کے ذریعے سے اور پاور اور بل کے ذریعے سے قبضہ کیا اور کتنے ملکوں کو عراق، شام، مصر، لبنان، سوڈان، کتنے ملکوں کو اس نے ختم کر دیا. غزہ میں کس طریقے سے معصوم بچوں کا اور عورتوں کا خون بہایا. دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اوریجنل آتنکی ہے. تو خیر، ایران نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے سنگین نتائج کی امریکہ کو کھلی دھمکی دی ہے. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائے صاف، ملائم، چمکدار، خوبصورت اسکن، نیچرل گلو، قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر. ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج. مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، کھجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تلمس سے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں.